बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। कल मैंने आपसे गुजारिश की थी कि किस तरह करके कुछ मीडिया हाउसेस और कुछ जर्नलिस्ट जो हैं वो कैंपेन चला रहे हैं किसी के हक़ में, ख़ुसूसन शहबाज शरीफ और जो भी इस्टेब्लिशमेंट जो नई तिकड़म कर रही है या जो भी मामला तय पा रहे हैं दरपर्दा उनसे मुतल्लिक, तो वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन वो तबीयत की नासाजी की वजह से मैं आपसे मुलाकात नहीं कर पाया, उसकी माज़रत। तो मामला ये है कि आपको याद होगा कि कोई महीना पहले जब शहबाज शरीफ साहब, बल्कि थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो गया, शहबाज शरीफ साहब जेल में थे, तो पाकिस्तान के एक मारूफ सहाफ़ी हैं, हारून रशीद साहब उनका नाम है। मैं पिछली दफ़ा मैंने नाम नहीं बताया था आपको। हारून रशीद साहब ने एक प्रोग्राम में नाम लिए बग़ैर इशारतन सारी जो बातें की थी कि पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी ताकतवर शख्सियत, फिर उसके बाद ये बातें शुरू हो गई कि उनका इशारा जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की तरफ था। उन्होंने कोई 4 घंटे तवील जो है वो मुलाकात की है, जेल का फाटक खोल के शहबाज शरीफ साहब के वो क्या कहेंगे बैरक में जाके या उनके वो हवालात में, आप जो भी कह लें, जहाँ पर वो कैद थे। 4 घंटे जो तफसीली मुलाकात हुई, उसमें बाद में उनको ज्वाइन कर लिया हमज़ा शहबाज ने भी, और पता नहीं क्या कौन कौन सी राज़ो न्याज़ की बातें होती रहीं, और किस तरह करके जनाब वो उन्होंने कोई मुस्तकबिल की प्लानिंग की, क्या क्या कौन होगा, किस पर क्या होगा, इमरान खान से किस तरह छुटकारा पाना है, क्या करना है, ये करना है, वो करना है। इतनी खैर तफसील नहीं बताई थी, लेकिन ज़ाहिर है कि अगर कोई 4 घंटे की तवील मुलाकात होगी तो वो बैठ के वहाँ पर 4 घंटे में यही कुछ बातें हो सकती हैं जो उन्होंने की होंगी। तो मैंने तब भी आपसे गुजारिश की थी कि ये जब बात बढ़ाने वाले बात बढ़ा के पेश करते हैं तो फिर वो ज़मीन और आसमान के कलाबे मिला दिया करते हैं। और वैसे भी हारून रशीद साहब को मलका हासिल है, वो गुफ्तार के बहुत बड़े गाजी हैं। उनकी फसाहत व बलागत जो है वो तहरीरी हो या उनका बयान हो, दोनों सूरतों में, वो या तकरीर हो या ख़ताब हो, आप जिसको भी, ज़ुबान बयान में उनको बड़ी महारत हासिल है। वो अपना माफ़ी ज़मीर बहुत खोल कर बड़ी खूबसूरती के साथ बयान करते हैं, और मतलब ख़त्म है। मैं अगर कहूँ, मैं बड़ा फ़ैन हूँ उनकी जो अबलागी सलाहियत है उसके ऊपर, और बहुत ही मुदल्लल अंदाज में वो अपनी बातें किया करते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं वो आपके दिमाग में नहीं घुसती। वो जितना मर्ज़ी ज़्यादा इबलाग हो जाए और जितनी मर्ज़ी आपकी महारत हो चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के और ख़ूबसूरत, मुझे तो किसी ने ये भी बताया है कि वो जो फ़ातेह कौन था, फ़ातेह अफ़गानिस्तान, जो किताब लिखी गई थी जनरल ज़िया-उल-हक़ की शहादत के बाद, और वो थी जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान साहब के मुतल्लिक, वो भी उन्हीं की हाथ की या उन्हीं का शाहकार है, उनके हाथ का लिखा हुआ। ये मुझे किसी एक राजदार या राजदान आदमी जिसको कहते हैं उसने बताई ये वाली बात, अल्लाह बेहतर जानता है। मैंने ना वो किताब पढ़ी है, बल्कि मैंने देखी भी नहीं वो वाली किताब, सॉरी टू से। तो वो कहते हैं कि जी वो उनकी लिखी हुई है। और फिर वो जो इमरान खान साहब की जो किताब थी जो जिसका उर्दू में तर्जमा हुआ, वो भी गालिबन उन्होंने ही तर्जमा किया हुआ है उसका। तो लेकिन वो जब बढ़ा चढ़ा के बातें करते हैं तो फिर ज़रा बंदा एनालाइज़ करे। वो बकौल हमारे जो हैं वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की इंजीनियरिंग करें, तो इसी तरह अगर आप जो है वो सहाफ़ती इंजीनियरिंग करें या सहाफ़ती असूलों के ऊपर परखें इसको, या तज़िया करें सियासत के तालिब इल्म होने की हैसियत से, तो ये बातें समझ नहीं आती हैं आपको कि यार यानी साबिक़ वज़ीर आला से और चलें एक मुस्तकबिल के या मौजूदा हालात के एक सियासी खिलाड़ी के साथ आर्मी चीफ़ 4 घंटे बैठ के इतनी तवील मुलाकात करेगा और जेल में आएगा। मैंने पहले भी कहा था कि हुजूर कि आर्मी चीफ़ ने अगर किसी से मुलाकात करनी हो ना, तो वो फिर जेल से बंदा जो है वो हेलीकॉप्टर में बैठ के वो फिर उनको जो भी मकाम जहाँ पर भी मतलूब हो वहाँ पे ले जाया जाता है। और इतनी कच्ची गोलियां नहीं खेला करते कि जनाब सीधे आप ही जेल दे विच आ गए। और 100 तरह के कुत्ते बिल्ले कोई रिपोर्टर फिर रहे होते हैं हमारे जैसे, वो कोई तस्वीर उतार लें कमी कमीन, या कोई मतलब कोई जेलर, जो जेलों के हालात क्या हैं कि वो के कैमरे मोबाइल चल रहे होते हैं, वो कोई उतार लेते फिर मतलब मसला बन जाता है ना। तो एहतियात बड़ी ज़रूरी होती है इन चीज़ों में। और जो पाकिस्तान के या दुनिया भर के जो सिक्योरिटी के इदारे हैं वो इस तरह ऑपरेट नहीं करते। तो बहरहाल वो बात, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं था कि शहबाज शरीफ के साथ किसी का राब्ता नहीं था, या शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट से जनाब उनके राब्ते नहीं थे, या
اس طرح کی بھی بات نہیں تھی. رابطے کرنے والے اور لوگ ہوتے ہیں. وہ پتہ نہیں کون بتا رہا تھا, ایک دفعہ یہ والا بھی ذکر ہوا کہ جو کرنل صاحب جو ہیں وہ چلا رہے ہیں پارلیمنٹ پوری کی پوری کہ کون سی قانون سازی ہونی ہے کون سی نہیں ہونی. تو پائن کرنل یہ کام کرنیلوں شرنیلوں کے کرنے والے ہیں, اس طرح کی ڈیلیں شیلیں, اس طرح کی ملاقاتیں کرنی اگر مقصود بھی ہوں تو بلکہ وہ کچھ لوگ تو کہتے رہے ہیں اس طرح کی نا, وہ لمبی چھوڑتے رہے کہ جی کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی ملاقاتیں جو جنرل فیض حمید صاحب نے 1-2 کی تھی کولڈ لکھپت جیل میں, میرا تو دل اس پر بھی نہیں مانتا. مطلب یہ ان کے قد کاٹ سے بہت نیچے کی باتیں ہیں, اور ان کے پاس نہ میرا خیال ہے کہ وہ سمپل اتنا کوئی بزنس, یعنی وہ کہنے ان کے پاس کرنے کے لیے بڑے کام ہوتے ہیں. تو بہرحال یہ کام وہ ذیلی لوگ کر رہے ہوتے ہیں, متحد لوگ کر رہے ہوتے ہیں, اور ان کو تو صرف رپورٹ جاتی ہے. پھر یا پیغام رسانی اگر کے لیے کچھ اور لوگ ہوتے ہیں, اور وہ کیا کہتے ہیں, کوئی اوپن سیکرٹ ہوتا ہے, وہ بھی یہ نہیں ہوتا. وہ محمد علی درانی صاحب بھی جاتے تھے, اب وہاں سے زیادہ بات وہ تمہید بند گئی. اب ہارون رشید صاحب کی طرف سے ایک اور خبر سامنے آئی ہے. اپنے پروگرام میں انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ شہباز شریف صاحب جو یہ پنڈی اسلام آباد کے وہ دورہ فرما رہے تھے چند دن پہلے, وہاں پر ان کی ملاقات ہوئی ہے چودھری نثار صاحب کے ساتھ. چودھری نثار صاحب کے متعلق وہ کہتے ہیں کہ جی طے پا گئے ہیں معاملات. یعنی کن کے ساتھ طے پائے ہیں؟ ظاہر ہے کہ چودھری نثار کے ساتھ تو طے نہیں پانے تھے, پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات طے پا گئے ہیں کہ شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہوں گے اور وزیر اعلیٰ پنجاب ہوں گے. جو اگلا منظرنامہ ہے اس میں یہی چودھری نثار علی خان صاحب. چودھری نثار علی خان صاحب کی بڑی پرانی خواہش ہے, وہ انہوں نے الیکشن بھی لڑا تھا, آزاد نصیحت میں ہار گئے تھے پنجاب اسمبلی کا. ابھی بھی وہ پنجاب اسمبلی کا انہوں نے حلف نہیں اٹھایا ہوا, ایک دفعہ جیت گئے ہیں, پچھلی دفعہ ہار گئے تھے, اس دفعہ جیت گئے تھے. تو اس طرح کا سین ہے ان کا. تو اب اگر ہم ان کی بات سنیں, پھر وہی باتیں بڑھا چڑھا کے پیش کر رہے ہیں. باتیں بڑھا چڑھا کے پیش کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بیسیکلی یہ اطلاع ہو رہی ہوتی ہے جو پاکستان کی سیاست کے دیگر جو کریکٹرز ہیں وہ ان کو تھوڑا سا باور کروانے کی کوشش ہوتی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ خبر بالکل غلط ہوگی خبر, لیکن یہ ایک کہہ لینا کہ ایک ٹول کے طور پر استعمال کی جاتی ہیں یہ والی چیزیں کہ جی کہ بس ذرا کان ہو جائیں ادھر ادھر کے لوگوں کو. تو پاکستان کی سیاست یا دنیا بھر کی سیاست میں کوئی بھی چیز بلیک اینڈ وائٹ میں نہیں ہوتی کہ آپ نے ایک خواہش کی اور وہ والا کام ہو گیا. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ اتنے زبردست ہوتے ہیں اور اتنی اچھی منصوبہ بندی کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ اپنے تمام جو لائنیں آپ نے کھینچی ہوتی ہیں ان کے اوپر آپ ایک نقشہ تعمیر کر دیتے ہیں, ایک سیٹ اپ کھڑا کر دیتے ہیں, لیکن پھر اس سیٹ اپ نے اپنے پوٹینشیل پہ چلنا ہوتا ہے, وہ نہیں چل پاتا. یہی اس موجودہ جو رجیم ہے اس کا المیہ یہی ہے کہ انہوں نے ایک ڈیزائن تیار کیا اور پھر اس پر عمل کیا, اس کو ایگزیکیوٹ کیا, لیکن پوٹینشیل نہیں تھا عمران خان صاحب کے اندر, تو لہذا فارغ ہو گئے. تو اب یہ جو منصوبہ بنایا جا رہا ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ اس پر عمل بھی ہو, کیونکہ ابھی وہ کہتے ہیں نا جی کہ ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں, کیونکہ شہباز شریف صاحب کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ عمران خان صاحب اور ان کے ہم نوا ہیں. یہ بار بار آپ سے گزارش کی جا رہی ہے ٹیلنگ سے اس فورم سے کہ عمران خان صاحب کو بڑا مطلب ہے کہ ان کے خلاف کچھ اور لوگ چل رہے ہیں, یعنی کہ اسی سیٹ اپ کے حصے کے اندر سے, اور یعنی کہ گھر کے اندر سے, اور کچھ لوگ عمران خان صاحب کو دامے درمے سکھنے کہہ لیں یا ذرا بڑوں سے بچا کے ذرا نیچے چھپ چھپا کے سپورٹ کر رہے ہیں. تو یہ والا جو سیٹ اپ ہے شہباز شریف والا کہ جی کہ وہ جس طرح کر کے ہارون رشید صاحب میرے منہ سے نکل رہا ہے, ہارون رشید صاحب نے جس طرح نوید سنائی تھی کہ جناب کہ وہ آگے معاملات طے پا گئے, بھئی ایڈی معاملات طے پائے نہیں تو پھر شہباز شریف صاحب چلے جاتے نا. تو اس طرح نہیں ہوتا, یعنی کہ یہ صرف لوگوں کا ذہن سازی جو ہے, یا کہ جی کہ یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی منصوبہ چل رہا ہے, یہ اس طرح کی چیزیں لیک کرنا مقصود ہوتا ہے. اور حالانکہ اگر آپ خبروں پہ جائیں تو خبریں کچھ اس طرح کی ہیں کہ جو چودھری نثار صاحب ان کا تو ایک فیملی بیک گراؤنڈ بڑا پرا جرنل, یعنی اس طرح کر کے ان کے وہ کچھ قریبی عزیز اہم عہدوں پر ہیں, اور اس وقت پاکستان کی ایک اہم پوسٹ کے اوپر ان کا ایک قریبی عزیز ہے ان کا, بلکہ وہ خونی رشتہ دار ہے, بھتیجا بانجا بتایا جا رہا ہے. تو لہٰذا سسٹم کے اندر سے تو سپورٹ ہوگی, کون کہہ رہا ہے کہ نہیں ہوگی, لیکن اس طرح کر کے کہانی بنانی کہ جی جنرل صاحب آ گئے, انہوں نے طے کر دیتا
اور جناب یہ والا کام پھر اس کے بعد ان کو یہ بھی بتا دیا گیا کہ آپ کا وزیر اعلیٰ جو ہے وہ چوہدری نثار صاحب ہوں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا. تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ بیسیکلی ایک میرا خیال ہے کہ یہ قبل از وقت ہیں، اور منصوبہ اگر کسی کا ہے بھی تو ضروری نہیں ہے کہ اس پر عمل بھی پوری طرح ہو جائے گا، کیونکہ منصوبوں کے آگے رکاوٹیں بھی بے شمار کھڑی ہوتی ہیں. اور اس وقت پاکستان کے وزیر اعظم صاحب، ان کی حکومت اور ان کے کچھ ہم نوا، ان کے ہمدرد جن کا مستقبل ان کے ساتھ جڑا ہوا ہے، وہ اس وقت رکاوٹیں کھڑی کر رہے ہیں. تو وہی بات ہے کہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس وقت جو حکومتی حلقہ ہے یا جو حکومت کا اندر کا خانہ ہے وہ کئی حصوں میں بٹ چکا ہے. ایک حصہ جو ہے وہ پاکستان کے اندر تبدیلی کا خواہش مند ہے، اور اس کے لیے ان کو ضرورت ہے شہباز شریف صاحب کی کہ مسلم لیگ نون ان کو کلی طور پر سپورٹ کرے، اور پھر یعنی کہ پی ڈی ایم کے باقی لوگ بھی یا باقی جماعتیں بھی ان کو سپورٹ کریں. اور ایک حلقہ ایسا ہے جو کہتا ہے کہ نہیں، 2023 تک جو ہے معاملات یوں ہی چلیں، کیونکہ 2023 میں عمران خان صاحب الیکشن جو ہیں وہ اگر جیتیں گے تو پھر ان پر رحمتیں ہوں گی آگے چل کے. تو بہرحال کوئی یہ منصوبے دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں، اور چیزیں بعض اوقات ہوتی ہیں کہ وہ آپ کی مرضی اور اپنی منشا کے مطابق نہیں ہوتی، کیونکہ وقت نے، حالات نے اپنا جو دھارا ہے وہ اسی کے اندر رہ کے چلنا ہوتا ہے، یا پھر کچھ نظام قدرت ہے، بلکہ یہی کہنا چاہیے کہ نظام قدرت ہے کہ ہونا وہی ہوتا ہے کہ جو اللہ کو منظور ہو. تو بہرحال اب اس کی کوئی میں مذہبی توجیہ نہیں پیش کر رہا، نہ میرے تک کوئی فتوی لا دینا پلیز، میں ماڑا آدمی ہوں. تو ہارون رشید صاحب جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، یا اور بھی جو لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، وہ کسی مشن کے اوپر ہیں. اس مشن کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور تجزیے میں اور مشن میں فرق ہوتا ہے. اس فرق کو میرا خیال ہے سمجھ کے آگے بڑھنا چاہیے. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ آپ کا.